میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو، مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنوں میں رہ کر زندگی گزارنا ہے اور کس طریقے سے غیروں سے، یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے وہ خاص تعلق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، تو جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالم لوگوں کو۔ دیکھو قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہود و نصارہ سے، غیر مسلم سے دوستی نہ ہو، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کے بھی حق ہیں، اس کو بھی ادا کرو۔ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو ایذا اور تکلیف نہ دو، ہو سکتا ہے اس ایذا اور تکلیف پر ہی، دینے پر ہی اللہ تمہیں عذاب دے دے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ تمام غیر مسلموں سے، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، دنیا کی دیگر جتنی قومیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، ان سے آپ رواداری کر سکتے ہیں، ان سے آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، ان سے آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان سے آپ عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان سے ان کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو دوستی کہتے ہیں، جس کو یاری کہتے ہیں، جس کو تعلقات کہتے ہیں، وہ تعلقات ان سے نہیں بنا سکتے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب یقینی بات ہے اتنے بڑے ملک میں رہ رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کبھی لین دین کا معاملہ ضروری تھوڑی مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کبھی لین دین کا معاملہ کسی غیر سے پڑ جائے تو اس سے اچھا لین دین کرو، اس سے اپنے بول اچھے رکھو، میٹھے بول بولو، کڑوے نہ بولو، اپنی تجارت سے اسلام پیش کرو۔ یہ تعلیمات اسلام ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ کسی سے سفر کر رہے ہو، غیر مسلم پڑوسی اگر ٹرین میں بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، رواداری کا معاملہ کرو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے دوستی اور تعلقات، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جگری دوست، یاری جس کو کہتے ہیں، یا ایسی تعلقات اور ایسی دوستی کہ ان سے اپنی یاری اور دوستی لگانے کی وجہ سے ہم اپنے تہذیب و تمدن، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تمام چیزوں کو بھول کر ان کی تمام چیزوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ایسی چیز سے اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے منع فرمایا۔ یہ یہاں اسی کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں سے یاری نہ لگاؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمن سے یاری اور دوستی نہ لگاؤ۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ بعض کے دوست ہیں،
یہود یہود کے دوست ہیں، نصارہ نصارہ کے دوست۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالم لوگوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے کسی سے معاملات کرنا، رواداری کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا۔ کسی غیر مسلم کا پیسہ لے لیا تو اب یہ تھوڑی کہ کھا جاؤ غیر مسلم ہے، یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ بھائی غیر مسلم ہے کھا جاؤ، نہیں، جس طریقے سے مسلمان کا دینا ضروری ہے اسی طریقے سے غیر مسلم کا دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے خاص تعلق، خاص انسیت، وہ رازدارانہ تعلق، وہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، وہ کسی غیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات نبوی ہے، یہ تعلیمات اسلامی ہے، اس کو آدمی کو سوچنا چاہیے۔ آپ کہو گے یہ کیسی تعلیمات ہیں؟ میں کہوں گا یہ صحیح تعلیمات ہے، عقل سلیم کی تعلیمات ہے، فطری تعلیمات ہیں۔ آپ بتاؤ کیا کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے رازدارانہ تعلقات رکھتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، دوسری قوم کے لوگ آپ کو اپنا رازدار بناتے ہیں، آپ سے اپنی جگری دوستی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ ایمان والوں سے سخت دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے ان سے ایسی رواداری، ایسے تعلقات، ایسی دوستی جس سے ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا تہذیب و تمدن ہمارے اندر آ جائے اور ہم اپنی تعلیمات، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر کھو بیٹھے اور سب کچھ ان کا اپنا لیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے گہری یاری اور دوستی لگائی جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ادنا سی مثال دوں، ہمارے معاشرے میں گھروں کے باہر عورتوں کے بیٹھنے کا رواج ہے۔ مسلم معاشرے میں، ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں عورتوں کو گھروں کے باہر بیٹھنے کا عام رواج ہے۔ یہ رواج اسلامی رواج نہیں تھا، یہ رواج اس ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے، یہاں کے لوگوں سے تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے ان کا یہ کلچر دھیرے 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 مسلمانوں میں بھی پیوست ہو گیا۔ اب اگر کسی سے کہا جائے بھائی اس طریقے سے گھر کے باہر گھر کی عورتوں کو، مسلم عورتوں کو بیٹھنا اچھا نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو الگ ہی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ان کا کلچر ہے جو ہمارے اندر آ گیا۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دوں، برتھ ڈے ہمارے یہاں آج کل بہت عام منایا جا رہا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں بہت تہذیب و تمدن کے ساتھ منایا جاتا تھا، منانا تو اس وقت بھی جائز نہیں تھا، ناجائز اور حرام تھا، لیکن پہلے کسی کے گھر میں کمرے میں سکون سے اطمینان کے ساتھ 2-4 آدمی جمع ہو گئے اور منا لیا جاتا تھا۔ لیکن اب دھیرے 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 اب اس کا رنگ، اس کی سنامی اور اس کے آداب اب بڑھنے لگے۔ وہ گھر کے کمرے سے چھت پہ پہنچا، چھت سے روڈ پر آیا، اور اب مین چوراہوں پر اور عام راستوں پر وہ برتھ ڈے مننے لگا۔ یہ برتھ ڈے کہاں سے شروع ہوا؟ یہ وہی نصارہ سے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ کی ہم برسی منائیں گے۔ 25 دسمبر جو بڑا دن منایا جاتا ہے وہ اسی حضرت عیسیٰ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہاں سے برتھ ڈے کی ابتدا ہوئی، اور وہاں سے ان نصارہ نے یوں کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اس دن میں اٹھایا گیا، چلو ان کے نام کا کوئی ہم جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تو صحیح تھا، اس وقت وہ جلسہ اور جلوس تک محدود تھا، اور تقریر ہوئی، حضرت عیسیٰ کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے،
اور وہ ختم ہو گیا۔ جب یہ نسل گزر گئی اگلی آئی تو اس نے کہا صرف خالی حضرت عیسیٰ کے بیان اور تقریر سے مزہ نہیں آئے گا، اس میں کچھ تھوڑا بہت نمکین اور میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اس کے اندر تھوڑے سے گانے باجے اور ناچ گانے کا بھی انتظام کرا۔ جب یہ نسل گزر گئی آگے جب چلے، عبادت سے شروع ہوا تھا لیکن دیکھو آگے کیا بگاڑاتا جائے۔ پھر جب یہ نسل گزری تیسری نسل آئی تو اس نے کہا اب تو صرف یہ میٹھے اور ٹھنڈے سے کام نہیں چلے گا، اب تو کوئی شراب کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ حضرت عیسیٰ کا تصور دھیرے 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 ختم ہو رہا ہے اور یہ برائیاں قوم کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب یہ نسل بھی گزر گئی تو اب حضرت عیسیٰ کا سارا تصور ختم ہوا اور اب ایک نئی نسل جو دنیا میں آئی، اس نے 25 دسمبر جو بڑا ڈے منایا جاتا ہے، اس نے یہ پیغام دنیا میں دیا کہ یہ سب سے بڑا دن ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات بالکل اس قوم سے غائب ہیں اور سوائے ناچ کے، سوائے گانے کے، سوائے عیاشی کے، سوائے زناکاری کے اس دن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ابتدا وہاں سے ہوئی۔ ہماری قوم بھی، ہمارے نوجوان بھی غیروں سے تعلق استوار کرنے کی وجہ سے ان کا دیکھا دیکھی تھا، لیکن ہمارے یہاں تو جوش ولولہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہر کام میں دین کے علاوہ کمپٹیشن کرنا ہمارے یہاں روا ہے، جواز سمجھتے ہیں، آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں دین کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، آپ تو گلیوں میں مناتے ہو، آپ تو گھر میں مناتے ہو، ہم تو زندہ جاوید قوم ہیں، لہذا ہم کیا کریں گے، ہم تو آپ سے آگے بڑھ کر پھر ارطغرل غازی کی لمبی تلوار لائیں گے اور پھر اتنے بڑا کیک لائیں گے جتنا بڑا اس کا نام ہے، اور ہر کیک پر ایک اچھر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر ارطغرل غازی کی تلوار سے اس کیک کو کاٹا جائے گا اور پھر جو اس رزق کی بے احترامی ہوگی اور پھر اس کے بعد جو عیاشی ہوگی اور پھر جو ڈرم بجیں گے اور پھر جو گانے بجیں گے، ابھی یہ یہاں تک ہے، اگر یہ قدغن نہ لگائی گئی، اگر اس کو نہ روکا گیا تو اسی بڈوں پر، روڈوں پر چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں ناچیں گی اور ان کے ساتھ سرے بازار، سرے سڑک، سڑے لبے سڑک ان کے ساتھ زنا کیا جائے گا اور ان کو چوما اور چڑھے۔ یہ ابتدا ہو چکی ہے اور یہ ہوگا چند سالوں کے اندر ہوگا۔ آپ بھی اسی شہر میں ہیں، میں بھی اسی شہر میں ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یہ ان کے کلچر کو اپنانے کی وجہ سے، ان کو اپنا جگری دوست بنانے کی وجہ سے۔ جن کو دوست بنانا تھا، جن کے ساتھ اٹھنا تھا، جن کے ساتھ بیٹھنا تھا، جن سے تعلقات استوار کرنا تھے، جن کی کچھ سدھ بدھ لینا تھی، جن کی صحبت اختیار کرنا تھی، ان کی نہ کری، غیروں کی کری، تو ان کا کلچر اور ان کی تہذیب ہمارے یہاں گھسنے لگی۔ اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے، اس سے اہم بات میں آپ سے عرض کروں، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے منع کرا ہے کہ غیروں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، آج یہی مسئلہ اسکول اور کالج میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھی ہونے لگا کہ پہلے وہ غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، ان کو اپنا جگری دوست بناتی ہیں، ان سے تعلقات کو استوار کرتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا کرتی ہیں، ان کے ساتھ پکنک پہ جایا جاتا ہے، ان کو اپنے برتھ ڈے میں بلایا جاتا ہے، ان کو اپنا کلچر، اپنی آزادی، اپنا تہذیب، اپنا تمدن ان کو دکھایا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے تم کہاں دقیانوسیت کی زندگی جی رہی ہو، کہاں پردے کی بات کر رہی، کہاں حجاب کی بات کر رہی ہو، یہ 2022 چل رہا ہے، اس دنیا میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچانا پڑے گا، کہاں پرانی باتیں ہیں، یہ تو دقیانوسیت ہے۔ آج کی لڑکی کوئی پردے میں رہ سکتی ہے، آج کی لڑکی کوئی قید رہ سکتی ہے، کھلا کلچر ہونا چاہیے، کھلی تہذیب ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بغل گیر ہونا چاہیے، کسی لڑکے سے سلام کر لو، اس میں کیا حرج ہے
کسی سے سلام دعا ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ کسی کے ساتھ 10 منٹ کافی شاپ پر بیٹھنا ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سا اسلام منع کرتا ہے؟ اس میں کون سے تمہارے ملا اور مولوی منع کرتے ہیں؟ یہ تو ایک عام بات ہے، یہ تو آج کا ایک کلچر ہے۔ ہم تمہیں نماز سے منع کر رہے ہیں؟ ہم تمہیں روزے سے منع کر رہے ہیں کیا؟ ہم تمہارے قرآن کی تلاوت سے منع کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے تو منع نہیں کرا جا رہا، ایسے پردہ ان تمام چیزوں سے منع کرا۔ جب ان سے دوستی بڑھتی ہے، جب ان سے تعلقات بڑھتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، تو پھر یہی لڑکیاں ان غیروں سے ان لڑکوں کے تعلقات کراتی ہیں، اور وہ لڑکے باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے مسلمان لڑکی سے کیسے بات کرنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، آداب عرض کیسے کرنا ہے، کہاں ماشاءاللہ بولنا ہے، کہاں انشاءاللہ بولنا ہے، کہاں ان کو دین کی باتیں بتا کر ان کو اپنے سے مانوس کرنا ہے، کہاں تھوڑی سی مدد کر کے ان کے فارم کو بھروا کر ان کی فیس ذرا سی ہلکی کروا کر یا جلدی جمع کروا کر یا ان کو لین سے ہٹا کر سائے میں بٹھا کر ان کے فارم کو ہم جمع کر دیں گے، تو اس لڑکی کے دل کے اندر اس لڑکے کی محبت اور اس کا اہمیت اس کے اندر پیوست ہو جائے گی۔ دھیرے دھیرے یہ اٹھنا اور بیٹھنا، یہ چائوں کی دکانوں پر اور قہوہ خانوں پر بیٹھ کر یہ پلاننگیں بنانا یا ان کے برتھڈوں میں جا کر اپنی تمام چیزیں ان کے سپرد کر دینا، یہ وہی ہے کہ جب ان کے ساتھ تعلقات استوار ہوں گے اور ان کو اپنا یارانہ اور دوستانہ تعلقات سے ان کو دیکھا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان جیسا ہو جائے گا، جو ان کو جگری دوست بنائے گا، پھر وہ ایسا ہے کہ وہ انہی میں سے ہو جائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آج غور کرو اس آیت پر، کیا نہیں ہو رہا؟ جو جا رہا واپس آ رہا، جو جا رہا وہ واپس آ رہا، کتنی کوشش نہیں ہو رہی، کتنے جتن نہیں ہو رہے، کتنی محنت نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹس سے مس ہو رہا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، جب اسلام کو، اسلام کی عظمت کو، ایمان کی عظمت کو تم تار تار کر دو اور اس کو اپنے دامن کو، اسلام کے پردے کو تم چاک کر دو، تار تار کر دو، اسلامی تہذیب و تمدن کی دھجیاں اڑا دو اور اسلامی ثقافت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر اور تہذیب کی جب مسلمان بچیاں دھجیاں اڑائیں گی، تو کیا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو اسلام کی دولت دوبارہ دے لے گا؟ ملک غسان کا ایک بادشاہ تھا، طواف کر رہا بیت اللہ کے اندر، اس کی طواف کی چادر کسی غریب مسلمان کے پاؤں کے نیچے آ گئی، تو اس نے ایک چانٹا اس کو مار دیا۔ وہ بیچارہ مسلمان تھا، اس نے بھی ایک چانٹا اس کو رسید کر دیا۔ حضرت عمر کا دور تھا، وہ خلیفہ کے پاس پہنچا، وہ ملک غسان کا بادشاہ، اور کہنے لگا حضرت یہ غریب آدمی ہے، ناتواں آدمی ہے، اس نے مجھے چانٹا مارا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں مارا؟ اس نے کہا حضرت اس نے پہلے میرے چانٹا مارا، میں نے اس کے مار دیا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی بات تو برابر سرابر ہو گئی، اب اس میں کیا بدلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ امیر المؤمنین میں بادشاہ ہوں، یہ ایک عام آدمی ہے، سادھارن آدمی ہے، اس نے مجھے کیسے مارا؟ آپ مجھے اس کا بدلہ دلائیں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی یہ تمام چیزیں اسلام سے پہلے تو ہم بھی مانتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے تو میں پھر اسلام کو چھوڑتا ہوں، اور مرتد ہو کر دوسری جگہ چلا گیا کہیں دور چلا گیا، جنگل انگل میں کہیں۔ کسی صحابی سے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا، اس صحابی نے اس کو دعوت دی کہ بھائی تم نے اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اس کو احساس ہوا کہ ہاں غلطی تو ہو گئی۔ اس نے کہا میں دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اب اگر ویسے ہی آ جاؤں گا تو مسلمان مجھے چڑھائیں گے،
اس لیے اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ صحابی تو دور تھے، انہوں نے کہا بھائی بیٹی تو عمر کی ہے، میری تو ہے نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب وہ پھر پوچھنے کے لیے مدینہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں قربان ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اور جواب پر۔ ان صحابی نے کہا امیر المؤمنین وہ بادشاہ جو مرتد ہو گیا تھا وہ اسلام میں دوبارہ آنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ لگاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تجھے تو میری بیٹی کا نکاح وہیں اس سے کر دینا تھا۔ کسی مسلمان کسی مرتد کے کوئی غیر مسلم ہو جائے اور پھر وہ مسلمان ہو جائے، اس پر عمر کی ایک بیٹی نہیں، اگر 1000 بیٹی بھی قربان ہو تو عمر اپنی 1000 بیٹی بھی اس پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ تجھے تو وہیں نکاح کرا دینا تھا۔ وہ صحابی بھگے واپس گئے۔ جب وہاں اس شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ اس بادشاہ کا جنازہ نکل کے جا رہا ہے اور اسی غیر مسلم کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت پھر دوبارہ کیوں نہیں دی؟ تو علماء نے جواب لکھا اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ اسلام کی دولت نہیں دی کہ اس نے اسلام کی نعمت کی ناشکری کی تھی، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ پھر اس کو دوبارہ اس نعمت سے سرفراز۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندوں میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے نعمتوں کو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہی وجہ ہے واپس نہ آنے کی وجہ یہ ہے جب اسلام کے اتنے عظیم الشان ستون کو وہ بچیاں وہ لڑکیاں جس بھی اس میں گراتی ہیں پھر امید رکھنا کہ وہ واپس آ جائیں بہت مشکل مسئلہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ یارانہ اور دوستانہ ہے جو غیر مسلم لڑکیوں سے پیدا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، میں الفاظ غور ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ دیکھیں اپنی بچیوں کو، دیکھیں وہ کن کے ساتھ اٹھ رہی ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، کن کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وہ لڑکی گھر سے کہہ کے جا رہی ہیں ٹیوشن جا رہی ہیں، باپ اتنا بینڈا ہے اس کو یہ پتہ نہیں آج اتوار کا دن ہے، آج تو ٹیوشن کی چھٹی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی میں ٹیوشن جا رہی ہوں، اس کو یہ پتہ نہیں اتوار کا دن ہے آج ٹیوشن کی چھٹی ہے۔ یہ کہاں جا رہی؟ ٹیوشن 2 بجے سے ہے، وہ لڑکی 12 بجے جا رہی، 6 بجے واپس آ رہی۔ یہ 6 گھنٹے کہاں رہی؟ نہ ماں کو فکر، نہ باپ کو فکر، نہ گھر والوں کو فکر، نہ سگے بھائی کو فکر، نہ رشتہ داروں کو فکر۔ ان سے کہو کہ بھائی آپ کی لڑکی فلاں جگہ دیدار ہوئے تو اس کے، وہ کہتے ہیں جناب ثبوت کیا ہے؟ کس نے دیکھا؟ بھائی ثبوت آپ حالات نہیں دیکھ رہے، آپ بچی سے معلوم کرو نا کہ وہ کہاں تھی 6 گھنٹے، آپ اس سے معلوم کرو 8 بجے رات کے کہاں تھی وہ۔ ثبوت کس سے مانگ رہا؟ ماں باپ الٹا اس پر چڑھ رہے ہیں۔ وہ بھائی حالات دیکھو، گھر کے، محلے کے، معاشرے کے حالات دیکھو، اس پر بھی آدمی ناخون نہ لے، ہوش کے ناخون نہ لے تو اس سے بڑا دیوانہ پن اور پاگل پن کیا ہوگا کہ ثبوت الٹا مانگا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ ہو رہا ہے آج کل۔ اگر ان سے بتاؤ، صحیح بات بتاؤ، بھائی تھوڑی سی نگرانی کرو، بچی کو چیک کرو، ٹیوشن چیک کرو، اسکول چیک کرو، کس کے ساتھ اٹھ رہی، کس کے ساتھ بیٹھ رہی، کس سے یارانہ اور تعلقات استوار کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی معلومات نہیں، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، ہر ایک اپنی دنیا میں مگن ہے، اور جب چڑیا چگ جائے کھیت پھر پچھتائے گا۔ پھر آئے مفتی صاحب دعا کر دو، کوئی تعویذ بتا دو، پانی دم کر دو، ایک نہیں 50 کیس ہو چکے، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، عزت کی وجہ سے نام نہیں بتا رہا۔ رمضان سے 1 دن پہلے رات میں گیا
صاحب وہ لڑکی وہ اس کے اوپر کچھ حاوی ہو گیا، وہ کچھ عجیب طریقے کی حرکت، کچھ نہیں، کوئی حاوی ماوی نہیں ہوا، سب ایکٹنگ ہیں، سب بہانے ہیں جو یہ سب ان کو سکھائے جاتے ہیں پڑھا۔ کسی پر ہو سکتا ہے کرا دیا ہو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ساری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مین وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے یارانہ دوستانہ تعلقات استوار ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے۔ اب وہ دوستی چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے نیٹ کے ذریعے سے ہو، اسکول میں ہو، کوچنگ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہر ایک آدمی کو، ہر ایک نوجوان کو، ہر ایک اسکول اور کالج سے تعلق رکھنے والے، خاص کر ان نوجوانوں کو اور قوم کے رہبر رہنما اور صدروں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اپنی بستیوں کی فکر کریں۔ صرف صدر بن جانا، سیکرٹری بن جانا، یا میں مفتی بن جاؤں اور عالم بن جاؤں اور بس بیان اور تقریر پر ہی اپنی تمام تر صلاحیتیں خرچ کر دوں اور اس کے آگے کوئی محنت نہ ہو، یہ میری لیے بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گا اور آپ حضرات کے لیے بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ کہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوچھ نہ لیں اور دامن نہ پکڑ لیں کہ جس اسلام کو ہم نے اپنے خون سے سینچا تھا تم اپنی قوم کو اس پر باقی بھی نہ رکھ سکے۔ ہم نے اپنے خون دے کر اس کو سینچا تھا اور تم اس کو باقی بھی نہ رکھ سکے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کسی سے برا سلوک کرنا، کسی سے بدتمیزی سے بات کرنا، کسی سے بد کلامی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ بے راہ روی کا معاملہ کرنا، ہرگز اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ یہ قرآن کی نہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ لیکن جگری دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا نہ لڑکوں کے لیے مناسب ہے نہ لڑکیوں کے لیے مناسب ہے۔ اس لیے اس تعلیمات کو، ان تمام گزارشات کو بہت غور سے سننے کی، دوبارہ پھر سننے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذرا سی تگودے سے، ہماری ذرا سی محنت سے اگر ایک مسلمان بھی کوئی بچ جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایک مسلمان کو غیروں کے ہاتھ سے چھڑا کر لاؤں یہ میرے لیے سارے عرب کی بادشاہت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک مسلمان غیروں کے ہاتھ سے لے کر آ جاؤں یہ میرے لیے سارے عرب کی بادشاہت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے بھی، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے ان مسلم بچیوں سے بہت لجاجت کے ساتھ درخواست ہے، خدا را اسلام کے اس پرچم کو، آپ اسلام کی تاریخ پڑھو، آپ حضرت سمیہ کی بیٹی ہو، آپ حضرت فاطمہ سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ کا رشتہ حضرت خدیجہ سے اور حضرت زینب سے جڑا ہوا ہے، آپ رابعہ بصریہ کا نام لینے والی ہو، آپ کا تعلق امام بخاری کی ماں سے ہے، آپ کا تعلق خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے اور نظام الدین اولیاء کی ماں سے آپ کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، آپ کن پر داغ لگا رہی ہو اور کن کی نسبت کو پامال کر رہی ہو، ایک بار نہیں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی ہے اگر اس کو ٹھکرایا جائے گا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے اسی آیت میں آگے جا کر کہا، اے ایمان والوں اگر تم نہ کرو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ اس سے دین کا کام لے، اللہ محتاج نہیں ہے، جب چاہے تو چڑیوں سے اپنے گھر کا کام لے لے، جب چاہے تو بھیڑیوں سے ہدایت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ سبا کی ہدایت کا ذریعہ خود جیسے چھوٹے سے پرندے کو بنا دیا، وہ چاہے تو چیٹیوں سے کام لے لے، وہ چاہے تو ابابیل سے کام لے لے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات پر غور و خوض کرنے کی۔ خود اپنے گھروں کی تو ہم جانچ کر سکتے ہیں، اور پڑوس کی نہیں، بھیا چھوڑو پڑوس کی نہیں کر پا رہے،
اپنے اپنے گھر کی تو کرو کم سے کم، اپنے گھر کی بھی نہیں ہو رہی، بے سود ہو. ایسا ہو گئے مسلمان نوجوان اور مسلمان کہ جیسے نشے میں ہوتا ہے، اور نشے والے کو بھی کچھ پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے اور اس کی بیوی کون سی. ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ اپنا گھر میں کیا ہو رہا. دیوس ہو چکے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا دیوس. اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ان سے وہ تعلقات بنانا جس کی قرآن نے شریعت نے منائی ہے. اگر یہ تعلقات بنائے جائیں گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر انہی کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی اور خصوصاً مسلم بچیوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.